وارث۔ دو کرداروں کی یہ عجیب سی کہانی جو اس کے کرداروں نے زبردستی مجھ سے لکھوائی۔ اپنے نام کرداروں نے خود رکھے۔ ایک حرمت بیوی ہے جسے ماں بننے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حرمت، مگر ماں بننے کے بعد اپنی اولاد دیکھ کے وہ سوچتی ہے کہ کہیں اپنا نام غلط تو نہیں رکھ لیا تھا۔ اس نے گلاب کا باغ دیکھ کے ان پھولوں کی مٹی بننے کا خواب دیکھا تھا۔ اس کی کوکھ سے نکل کے کونپلیں جوان ہوئیں تو سارے پھول ان سے سورج مکھی کے نکل آئے۔ جدھر سورج جاتا ادھر وہ اپنا رخ موڑ لیتے۔ وہ پریشان ہو گئی، ہیں یہ کیا ہو گیا؟ میرے سر کے سائیں کی سانسوں میں تو گلاب کی مہک، وہ مسکراتا ہے تو گلاب کی پتیاں ناچتی ہیں۔ گلقند کے ذائقے اس کی باتوں پہ لکھیں۔ وہ تو سورج دیکھ کے سر نہیں جھکاتا، سورج نکلنے لگے تو وہ سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے۔ غروب ہو جائے سورج تو پھر سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ وہ تو سورج کے ساتھ نہیں چلتا، سورج اس کے سجدوں کا تعاقب کرتا ہے۔ پھر اس کے اور میرے بچوں کا قبلہ کیسے بدل گیا؟ وہ اسی سوچ میں ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس کا سر کا سائیں اللہ یار آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ یار نے اپنا یہ نام اس لیے تجویز کیا ہے کہ اسے مغالطہ ہے کہ اللہ کی یاری صرف اس سے، وہ یاری کی ذمہ داری اللہ پہ چھوڑے ہوئے۔ یہ ذمہ داری اللہ کے کندھے پہ رکھ کے وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ سارے بوجھ اس نے اتار دیے، مگر حرمت بی بی کو یوں پریشان بیٹھے دیکھ کے پہلی بار اس کے ماتھے پہ سوچ کے بال ابھرتے۔ حرمت اپنی پریشانی بتا دیتی ہے، اللہ یار کے ماتھے کے بال اور گہرے ہو جاتے۔ وہ جواب نہیں دیتا، چپ کھڑا گہری آنکھ سے حرمت کے سراپا کا جائزہ لینے لگتا۔ اس کی نظروں میں چاقو جیسی کاٹ ہوتی ہے۔ حرمت بلبلا جاتی ہے، کہتی ہے یوں کیوں تکتے ہو؟ میرے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں، میں تاروں کے شکنجے میں پڑی ابلے انڈے کی طرح کٹ رہی۔ اللہ یار پھر بھی نہیں بولتا۔ حرمت دوسری بار اصرار نہیں کرتی، نظریں جھکا لیتی ہے۔ اللہ یار 2 قدم آگے بڑھتا ہے، حرمت کا سانس رکنے لگتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپا لیتی ہے اور سسکنے لگتی، سسکتی جاتی ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کے بائیں کندھے پہ اللہ یار کا ہاتھ آ جائے۔ وہ یوں ہی تڑپتی تڑپتی گردن آگے موڑے سوچتی ہے کہ اس کی پشت پہ اللہ یار کا بایاں ہاتھ اسے تھپکی دے اور وہ آسودہ ہو۔ وہ آنکھیں مونڈے اسی لمحے کے انتظار میں ہوتی ہے کہ اسے اپنے ہاتھوں کے پاس دونوں کلائیوں پہ اللہ یار کے مضبوط پنجوں کی گرفت محسوس ہوتی۔ اللہ یار اس کی کلائیاں پکڑ کے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا دیتا۔ یہ سہمی سہمی آنکھیں کھولتی ہے، سامنے اللہ یار انگارہ بنی آنکھیں لیے اکڑوں بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ یار کی آنکھوں میں ایک ہی سوال بھرا ہوتا ہے، میرے گلاب کھیتوں میں سورج مکھی کیسے؟ حرمت بیوی کچھ نہیں کہتی، مگر آنکھیں کھول کے ان میں اپنی ساری شکتی بھر کے کہہ دیتی ہے، کیوں انجان بنتے ہو؟ جانتے نہیں ان سب لشکروں کو جنہوں نے مجھے تاراج کیا، مجھ پہ حکومت کی؟ ہاں جانتا ہوں تیرے پرانے آقاؤں کو۔ اللہ یار سر ہلا کے خاموش زبان سے کہتا ہے، اور پھر گردن موڑ کے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے، پر تو اپنی زبان سے بول حرمت ہے۔ حرمت بے بس ہو جاتی، زبان سے کچھ نہیں کہتی، آنکھوں سے بھی اس سے کچھ کہا نہیں جاتا۔ وہ پھٹی ہوئی کھڑی اناج سے بھری بوری کی طرح اس کی طرف لڑک جاتی اور اس کے سینے سے لپٹ کے چیخیں مارنے لگتی۔ اللہ یار اسے بازوؤں میں لے لیتا ہے، مگر وہ روتا نہیں۔ وہ سر اٹھا کے اوپر کی طرف کہیں دیکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کی سوچ اس کی آنکھوں میں تیرتی نظر آتی، اس کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ حرمت کو بچوں کی طرح محبت سے ساتھ چپکائے بیٹھا، اس کی کمر اور اس کے بازو سہلائے جاتے، مگر اوپر چھت کے پار کہیں دیکھ دیکھ کے ڈراؤنی سوچیں سوچے جاتا۔ سوچتے سوچتے وہ سسکتی حرمتی کی کمر پہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد ہولے سے تھپکی بھی دیتا ہے۔ اس کی ہر تھپکی حرمت بیوی کے کان میں اتر کے کہتی ہے، تو فکر نہ کر، جنہوں نے تم پہ ظلم کیے، جبر کیے، ان سے میں بدلا لوں گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ ابھی تک وہ اپنی حرمت کو سینے سے لگائے بیٹھا، بائیں بازو کو پھیلا کے حرمت کے داہنے کندھے کے اوپر سے اس نے اس کی بائیں طرف کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا۔ وہ ہاتھ بھی اس کی خاموش آنکھوں کی طرح چپ چاپ کسی سوچ میں۔ اس کا دایاں ہاتھ حرمت کے بالوں سے نیچے اس کی پشت کے عین درمیان میں، اسی ہاتھ سے ایک کلائی کے جوڑ سے ہاتھ ہلا ہلا کے تھوڑے تھوڑے وقفے بعد تھپکی دے رہے۔
اس کی ہر تھپکی سے اس کی آنکھوں میں کسی فیصلے کی طرف کے سفر میں ایک قدم بڑھ جاتا۔ پتہ نہیں اللہ یار کو فیصلے کا سفر آج کہاں تک لے جائے۔ جب تک یہ دونوں بیٹھے سوچ رہے ہیں، میں آپ کو ان کی کہانی شروع سے سنا دوں۔ یہ عجیب طلسماتی کہانی کا طلسم یہ ہے کہ اس کے دونوں مرکزی کردار بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہزار سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، وہ جوں کے توں رہتے ہیں۔ 1000 سے اوپر کچھ سال ہوئے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، حرمت اور اللہ یار کی۔ اللہ یار کا لوگ کہتے ہیں گاؤں دور تھا، کچھ کا خیال ہے اس کا گاؤں نہیں قبیلہ تھا۔ اس کے قبیلے کے لوگ جدھر جاتے بس جاتے، گاؤں آباد ہو جاتے، بستیاں بھر جاتی۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کون باہر سے آیا تھا، کون ان میں سے پرایا تھا۔ اپنے پرائے، کالے گورے، چھوٹے بڑے کی تمیز اللہ یار کے قبیلے میں نہ تھی۔ جو ایک بار ان کے قبیلے سے پناہ مانگ لیتا وہ ان کا اپنا ہو جاتا۔ اس سے سارے قبیلے والوں کا خون کا رشتہ بن جاتا۔ ایک ساتھ میں اسے قبیلے کے سارے حقوق مل جاتے۔ وہ قبیلے کے عام آدمی کے برابر ہی نہیں، قبیلے کے سردار جتنے حقوق حاصل کر لیتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ یار کے قبیلے کا کوئی فرد واحد بھی جب کسی اجنبی بستی میں جا کے بسنے لگتا تو اس بستی کے اندر اسی دن سے ان کا قبیلہ آباد ہو جاتا، جو ہر نئے دن کے ساتھ پلتا بڑھتا رہتا۔ ایسا ہوتا آیا تھا، یہاں بھی یہی ہونا تھا، ہو گیا۔ ہوا یوں کہ حرمت زمین پہ اللہ یار قبیلے کو زبردستی آنا پڑ گیا۔ اللہ یار کے قبیلے والے سارے مسافر تھے، صحرا میں رہتے تھے، رہ گزاروں میں سفر کرتے تھے۔ اللہ یار بھی سفر میں تھا۔ حرمت بی بی کے اس گاؤں سے بہت دور، پرانی بات ہے، 1000 اوپر چند سال پہلے، حرمت بی بی کے گاؤں میں کچھ بگڑے آدمی تھے۔ وہ آدمیوں سے نہ ٹکراتے، عورتوں اور بچوں کو ایذا پہنچاتے۔ کہتے ہیں انہی میں سے کچھ نے اللہ یار کی بہن کو کھلے سمندر میں چھیڑا تھا۔ بات اللہ یار تک پہنچ گئی۔ وہ غصے سے منہ میں جھاگ اڑاتا بھاگا آیا، قزاقوں کے ٹولے کو گریبان سے پکڑ لیا، سمندر سے کھینچ کے ساحل پہ لے آئے۔ قزاقوں کا ٹولہ تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ قزاق نہیں، اٹھائی گیرے تھے۔ چھوٹے موٹے ساحلوں پہ یا ساحلوں کے ساتھ گھٹنے گھٹنے پانیوں کے سمندر میں شکار کے عادی تھے۔ ان کے گریبان پہ جب ریگ گزاروں کی دھول اڑانے والے کا ہاتھ پڑا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اللہ یار کی اونٹنی کے چرنوں میں بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لیں اور سر ایسے ہلانے لگے جیسے کوئی نیا دیوتا دریافت کر لیا۔ حرمت بی بی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ پورے دیس کی راجکماری تھی، سونی من موہنی صورت والی، کومل مومل ہاتھ پاؤں تھے اس کے، لمبی اس کی سراہی دار گردن میں مرصع گلوبند بنے تھے، ریشم میں گندے ہوئے سونے کی پتیوں میں مونگے، موتی، نیلم، زمرد اور سلیمانی پتونیاں جڑے تھے۔ یاقوت اس کے ہونٹوں پہ سجے تھے۔ وہ سانس لیتی تو ہیرے اس کے ہونٹوں پہ اچھلتے۔ خوشبو اس کے سانسوں کی چلتے قافلوں کی راہ روک لیتی تھی۔ اس کی خوشبو میں بہشت کے سارے خوش ذائقہ میٹھے مہکتے رسیلے پھلوں کا بھید تھا۔ پھولوں کی ڈال پہ پنکھ مارتی دھنک رنگوں سے سجی تتلیوں کی چال جیسی اس کی رفتار تھی۔ ہزارہا لوگ اسے ڈھونڈنے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے۔ ہزارہا سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اس کی جستجو میں نکلے کہاں سے کہاں پہنچتے رہے۔ ان کے سر پہ اس کا ایسا جنون تھا کہ وہ غلط راہ پہ نکل کے بھی بھٹکی منزل کو پا کے اسے ہی حرمت دیس سمجھ جاتے تھے۔ مگر اللہ یار تو اس سے بے خبر تھا۔ وہ کبھی اسے ڈھونڈنے نہ نکلا تھا، ایسی منزلیں تو خود اس کی راہ تکا کرتی تھیں۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ اس وقت حرمت کا نام حرمت نہیں تھا، سوتری تھا۔ بزرگ پر گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اپنے لیے بر ڈھونڈنے نکلی تھی۔ یہ اس کے سوئمبر کا نرالا پن تھا کہ وہ فیصلہ کر کے نکلی تھی کہ جو اسے بھاگ گیا یہ اس کی ہو جائے گی، ورنہ اس کے دیس میں الٹ ہوتا آیا تھا۔ سوئمبر رچانے والیوں کو بھی پتہ نہ لگتا کہ کون طاقت، گھمنڈ یا عیاری سے انہیں جیت لے گیا۔ ساوتری کے سامنے اس کے دیکھتے دیکھتے جب اس کے دیس کے سارے رکھوالے، سینک، سیناپتی سمیت ایک اجنبی مسافر کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے تو وہ چکرا گئی۔ ہیں اتنی سونی دھرتی پہ کیسے مورکھ پتر اگے جو رکھوالے ہو کے راہ میں ہاتھ جوڑے پڑے۔ اس کا جی چاہا کہ اجنبی مسافر کی ننگی تلوار ان سب تھڑ دلے سینکوں کو
بے موسم گھاس سمجھ کے تلف کر دے۔ وہ مسافر کی تلوار کی کاٹ دیکھنے کے لیے رکی کھڑی رہی، مگر مسافر نے سامنے جھکی گردنیں دیکھی تو تلوار نے آم میں ڈال لی اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے برابر بٹھا لی۔ ہیں یہ کیا انہونی ہوگی؟ ساوتری کے سر سے پاؤں تک بھونچال آ گئے۔ ساوتری نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور سرپٹ گھوڑا دوڑاتی ساحل کی ریت اڑاتی عین اللہ یار کے سامنے آ رکی۔ بولی، مسافر تو ہے کون؟ اللہ یار نے اپنا نام بتا دیا۔ ساوتری نے یہ نام پہلے نہ سنا تھا۔ بولی، ہیں یہ اللہ یار کیا ہوتا ہے؟ اللہ یار نے اللہ اور یاری دونوں کی تشریح کر دی۔ ساوتری کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ یاری تو سمجھ میں آتی تھی، مگر یہ تو برابر کی ہستی سے ممکن تھی۔ بڑی ذات سے یاری اس کے گمان سے باہر تھی۔ اس کے اپنے دیس میں اونچی ذات کے کسی آدمی سے نچلی ذات والا یاری کا سوچ نہیں سکتا تھا، مگر یہ مسافر جس ہستی کو کائنات بنانے والا کہتا ہے اسی سے یاری جتا رہے۔ بات اس کے پلے نہ پڑی۔ اس نے بات بدلی۔ بولی، مسافر تو نے جنگ میں جیتے ہوئے اپنے قیدی کیوں چھوڑ دیے؟ انہیں اپنے برابر کیوں بٹھا لیا؟ اللہ یار ہنسنے لگا، بولا، کچھ نہیں۔ ساوتری نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی۔ گھوڑا اتھرا تھا، کھینچی لگاموں میں سر اٹھا کے دائیں بائیں مڑ مڑ کے ساحل کے پتھروں پہ اپنے سم مارنے لگا۔ اس کی سمت سے چنگاریاں اچھلنے لگی۔ بولی، ہنستے کیوں؟ اللہ یار بولا، تم نے بات ہی ایسی پوچھی۔ ساوتری نے اپنے گھوڑے کی گردن پہ ایک تھپکی دی اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ بولی، میں نے تو یہ پوچھا تھا تو نے اپنے قیدی مارے کیوں نہیں؟ اللہ یار بولا، ہمیں حکم نہیں ہے۔ ہیں کوئی تمہیں حکم بھی دیتا ہے؟ تم کس کے تابع ہو؟ تمہیں کون حکم دے سکتا ہے؟ تم تو فاتح ہو۔ ساوتری نے پھر لگام کھینچی اور اس کا گھوڑا کھڑے کھڑے اچھلا۔ فاتح ہی کو تو حکم ملتا ہے، مفتوح سے وہ بات نہیں کرتا۔ اللہ یار نے مسکراتے ہوئے ریت کنکروں کو ساوتری کے گھوڑے کے سمت سے مسموم ہوتے دیکھ کے کہا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ساوتری نے پوچھا۔ اسے بات کی سمجھ نہ آئی۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے حکم سے ہم تلوار اٹھاتے۔ کون ہے وہ؟ کیا دیتا ہے وہ تم لوگوں کو؟ ساوتری نے سینہ پھلا کے پوچھا۔ وہی تو ہے سب کچھ، اسی کی اجازت سے دن نکلتا ہے، رات پڑتی ہے۔ وہی تو سمندروں اور ساحلوں کا راجا ہے، وہی تو ساری زمینوں کا بنانے والا ہے۔ جو بھی سانس ہے میری سانسوں کو نصیب اسی کی دین ہے۔ وہ روکتا ہے ہمیں، کہتا ہے صرف ظلم کو روکنے کے لیے تلوار اٹھاؤ، لیکن ظلم کا حصہ نہ بنو۔ یہ کہہ کے اللہ یار نے اپنی اونٹنی کی مہار موڑی اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ کہتے ہیں 3 دن تک ساوتری اس ساحل پہ سمندر بنی اچھلتی رہی۔ اس کے اندر عجیب سا جوار بھاٹا آ کے بیٹھ گیا۔ وہ سمندر کا پیٹ بن گیا۔ کبھی اس میں پانی پھرتا، کبھی اترتا، وہ ساحلی ہوا کی طرح اپنے ہی سنگریزوں میں سیٹیاں بجاتی۔ 3 دن تک وہ گھر نہیں گئی۔ چوتھے دن سورج غروب ہونے کے چند ساعتوں بعد دل کی چال میں گھوڑا دوڑاتی ہوئی اللہ یار کے تمبو کے باہر آ کے روک گئی۔ گھوڑے سے اتری اور تمبو اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ بولی، مسافر، میں نے اپنا نام بدلنا ہے، تم میرا نیا نام تجویز کر دو۔ اللہ یار اس وقت سجدے میں سر رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اس کی پیشانی پہ تمبو کے فرش کے ساحل کی ریتلی مٹی تھی۔ اس نے اس مٹی کو ماتھے سے پونچھ کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا اور اسے چومتے ہوئے بولا، تو میرے سجدے کی جگہ ہے، تیری تعظیم مجھ پہ واجب ہے۔ تو میری حرمت ہے، میری دھرتی ہے حرمت۔ اس دن سے وہ اللہ یار کی حرمت ہوگی۔ ہولے ہولے وہ اللہ یار کی یاری میں بھی سانجی ہوگی۔ ایک دن اللہ یار واپسی کے لیے سامان باندھنے لگا۔ ابھی اس نے خیمے کی ایک ہی رسی کھولی تھی کہ حرمت والی بستی کے سارے لوگ تمبو کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ یار تمبو کا کپڑا اٹھا کے باہر آ گیا اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں سلام کی۔ پھر بولا، میں آپ لوگوں سے جانے کی اجازت لینے آنے والا تھا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ وہ سارے یک زبان ہو کے بولے، ہم تجھے رخصت کرنے نہیں آئے، تمہیں روکنے آئے۔ تو نہ جا، یہی ٹھہر جا۔ ہمیں آج تک کسی بڑے نے اپنے برابر نہیں بٹھایا، اپنے برابر کا نہیں سمجھا۔ تو نے پہلی بار ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہارنے والے بھی جیتنے والے سے چھوٹے نہیں ہوتے۔ تو ہمارے درمیان رہے گا تو یہ ہمیں یاد رہے گا۔ تو نہ جا۔ اللہ یار رک گیا، خیمے کے اندر گیا، کھلی رسی باندھ دی اور حرمت کے کندھوں پہ اپنے سر کی پگڑی کھول کے رکھ دی اور اسے کندھوں سے پکڑ کے حرمت بستی کے لوگوں سے بولا،
یہ حرمت ہے میری، ہماری شادی کا آج شام ولیمہ ہے، تم اپنی بستی میں آج شام چولہا نہ جلانا۔ آج شام ساری میزبان بستی مسافر کی مہمان ہے، بس اس ایک شام کو بستی والے اس کے مہمان بنے، بعد میں انہوں نے میزبانی سنبھالی۔ اللہ یار کو سفر سے عشق تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہر وقت وہ چلتا پھرتا رہتا، جہاں اسے شام ہوتی وہاں صبح کا سورج نہ دیکھتا۔ اس کا سفر سورج نکلنے سے پہلے شروع ہو جاتا، وہ تاروں کی لو میں چلتا، دھوپ اس کا راستہ کھوٹا نہ کرتی، دریا اس کی راہ میں حائل نہ ہوتے، سمندر اس کے قدم نہ روکتے۔ عجیب بات یہی نہیں تھی، حیرانی والی بات یہ تھی کہ اس کی ضرورتیں مختصر تھیں۔ اس کا لباس سیدھا سادہ تھا، کھانا ہلکا پھلکا اور بھوک سے دو نوالے کم۔ وہ حرمت گاؤں کے لوگوں کو اکٹھے کر کے کہتا، تم لوگ سودائی ہو، ایک دوسرے میں اونچ نیچ رکھیے، کوئی اوپر موڑے پہ بیٹھا ہے اور اترتا ہی نہیں، کوئی چارپائی پہ چڑھا بیٹھا ہے اور تم اسے اترنے نہیں دیتے۔ کیوں تم لوگ مان نہیں لیتے کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں؟ ہمارا آپس میں ایک ہی رشتہ ہے جو ایک باپ کی اولاد میں ہوتا ہے۔ پھر کیوں ہم لوگ اپنے لیے وہی پسند نہیں کرتے جو دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اور دوسرے کے لیے وہ کیوں نہیں چاہتے جو اپنے لیے ڈھونڈتے؟ وہ خود چٹائی بچھائے ریگستان پہ بیٹھ جاتا اور اپنے کھانے میں گاؤں کو شامل کر لیتا۔ یہی ان سے کہتا، ایک جگہ بیٹھ کے اکٹھے کھاؤ پیو جیو، بھوک لگے تو پہلے اپنے بھائیوں کا سوچو، تمہارے پیٹ میں کوئی نوالا جانے سے پہلے کہیں تمہارا کوئی بھائی بھوکا نہ رہ گیا، یہ سوچو، خبردار کبھی کسی اور سے اس کا نوالا مت چھین لینا، ایسا ہرگز نہ کرنا، شاید بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے، مگر ایسا کرنے سے تمہارا رزق بڑھے گا نہیں، کم ہوگا۔ اپنا رزق بڑھانا ہے تو اسے بانٹو۔ وہ کھانے سے منع نہ کرتا، کمانے سے نہ روکتا، کہتا سیدھا سادہ کاروبار کرو جس میں اپنا نفع ہو نہ ہو، کسی اور کا نقصان نہ ہو، اور کاروبار صرف اشیاء کا کرو جنہیں بیچنا خریدنا واجب ہے۔ خود اٹھ کے دکان میں نہ بیٹھو، نہ بکو، نہ اپنے کسی بھائی بہن کو خریدو۔ مگر گاؤں والے تو ہر چیز خریدتے تھے، ہر شے بیچتے تھے۔ ان کی منڈیوں میں بھیڑ بکریوں اور اینٹ روڑوں سے لے کر عبد اور معبود تک سب بکتے تھے، سب خریدے جاتے تھے۔ اس نے ان منڈیوں کے بیوپاریوں کو پکڑ پکڑ کے سمجھایا کہ تم کیسے بیوپاری ہو کہ بے حد خسارے کا بیوپار کر رہے۔ انہوں نے پوچھا نفع کس میں ہے؟ اس نے انہیں پاس بلا کے اپنے سینے سے لگایا اور بولا دوسرے کے فائدے کی وجہ بننے میں، اس ساری دنیا کی فلاح میں جینے میں۔ یہ کہہ کے اس نے انہیں اپنے بازوؤں میں بھرا اور ان سب کا ماتھا چوما اور اندھیر کوٹری سے نکال کے سفید اجلی مقدس روشنی میں لے آئے۔ ایک انوکھی صبح ان کے نصیبوں میں طلوع ہوگی، دن چڑھ آیا، اندھیرے ان کی آنکھوں سے اتر گئے، ان کا صدیوں سے آنکھوں میں پلا موتیا سوکھ گیا، ان کی دنیا روشن ہوگی۔ انہیں اس دنیا کی ریت ذرے میں بھی کئی دنیایں چمکتی نظر آنے لگی۔ انہیں یقین آ گیا کہ ہمارے یہاں دھرتی پہ آنے کا کوئی مقصد ہے، ہم بلا جواز نہیں یہاں لائے گے، ہمیں یہاں سے اٹھ کے ایک دن کہیں اور بھی جانا ہے، اور جب جانا ہی ہے یہاں سے تو پھر یہاں دل لگانے کا فائدہ۔ انہیں زیست کی ساری بساط سمجھ آنے لگی، بھید ان پہ کھلنے لگے، اللہ یار کے ساتھی سنگی اور یار بڑھنے لگے، جو حرمت بیوی کے اپنے میکے میں سسرال بننے لگا۔ عرصہ گزر گیا، اللہ یار کا حرمت گاؤں میں رسوخ اتنا بڑھ گیا کہ وہ دھیرے دھیرے سارے گاؤں کا نمبردار بن گیا۔ ایک دو نہیں، 8 صدیوں تک اس کی وہاں نمبرداری رہی۔ نمبرداری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک دفعہ جسے اس کا چسکا پڑ جائے تو پھر وہ کسی اور کام کا نہیں رہتا۔ کہتے ہیں یہی اللہ یار کی اولاد کے ساتھ ہوا۔ انہیں اس نمبرداری کے لیے اپنے بھائیوں کو مارا، ان کی اولادوں کو قتل کیا، خود کئی بار اللہ یار پر حملے ہوئے۔ ایک دفعہ خود اس کے ایک پارسان نظر آنے والے بیٹے نے اسے قید کر دیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی، اس کے گاؤں میں کچھ ایسے درویش آ گئے جنہیں نہ نمبرداری کا شوق تھا نہ جان و مال کا خوف۔ ان میں سے کسی نے بھی اپنے ماتھے پر اللہ یار کی جانشینی نہ لکھی۔ تھے وہ سارے اللہ یار کے اصلی یار کے یار، انہیں یاری نبھانا آتی تھی، وہ دوستانے کی ہر رمز سے آشنا تھے۔ رمز آشنائی ہی تو ان کا شیوا تھا، ان کا مسلک ہی دوستی تھا، جسے ملتے اسے گلے سے لگا لیتے، اپنے پاس بٹھا لیتے، اس کے صدقے واری جاتے، کسی کو رد نہ کرتے، کسی کو برا نہ کہتے۔ رہنے کو ان کے پاس ایک جھونپڑی ہوتی، مگر اس میں وسعت ایسی ہوتی کہ ہر ایک کو ان کی جھونپڑی میں جگہ مل جاتی تھی۔ ہر ایک میں انہیں اپنا یار نظر آتا تھا، ہر ایک سے وہ دوستی لگا لیتے تھے۔ انہوں نے اللہ یار کے قبیلے کی بڑی پرورش کی، اسے پالا پوسا، بڑا کیا، مضبوط کیا۔
دیکھنے کو مضبوط قلعے تو اللہ یار کے بیٹوں نے بھی بڑے بنائے۔ گاؤں کے سارے پہاڑ اور پہاڑیوں کے لال کالے اور سفید پتھر انہوں نے لوگوں کی ننگی پیٹھ پہ اٹھوا اٹھوا کے تعمیرات کی، اپنے لیے محل بنوائے۔ ان کی محبت کا مظاہرہ عجیب تھا، جسے وہ پیار کرتے اس کے لیے حسین پتھروں کو کوئی مدفن بنوا لیتے۔ یہ شوق ابھی تک جاری۔ یہ الگ بات ہے، آج وہ ان مقبروں کو مقبرہ نہیں گھر کہتے۔ ان کی ساری زندگیاں اپنے گھروں میں ہی گزری۔ وہ اپنے گھروں کو گھر نہیں کہتے تھے، حرم کہتے تھے۔ حرم میں حرم سرا ہوتے تھے جو پہرا دیتے تھے، کچھ انہیں خواجہ سرا کہتے تھے۔ آج بھی سنا ہے وہی پہرا دیتے۔ اس وقت بھی ہر حرم کے اندر حرام لمحے پلتے تھے، آج بھی کہتے ہیں انہی لمحوں کی پرورش ہوتی۔ وہ لمحے اب صرف پلتے ہی نہیں، زمانے بھر کی قدروں کو پالتے بھی، اور سوچے بیٹھے ہیں کہ وقت پہ سدا انہیں دسترس رہے گی۔ ساتیں یوں ہی ان کی لونڈیاں بنی ان کے اشاروں پہ ناچتی رہیں گی۔ وقت کو نچانے کی ڈور ہمیشہ ان کے ہاتھ رہے گی۔ یہی مغالطہ انہیں بھی تھا۔ انہوں نے نسل در نسل اپنی ساری شاہی نسلوں کو مغالطے میں رکھا۔ وہ سارے یقین کر بیٹھے تھے کہ وقت پہ ان کی گرفت دائمی ہے۔ حیرت، وہ اپنے باپ داداؤں کو مرتے دیکھتے تھے، شاہانہ زرق بر لبادوں کو ان کے مردہ جسموں سے اترتے بھی دیکھتے تھے۔ انہی کی نظروں کے سامنے ان سے مضبوط، توانا اور تونگر لوگوں کے بے حرکت جسم کچے دھاگوں سے، انگوٹھوں اور ٹھوڑیوں سے بندھے زمین کی مٹی میں اترتے آئے تھے۔ مگر حیرت ہے، کبھی کسی زیر زمین اترتے جسم کو دیکھ کر انہیں خیال نہ آیا کہ کل میری بھی باری آئے گی، مجھے بھی کسی دن دوسروں کے کندھوں پہ بے سد بے حرکت لیٹ کے زمین کے اندھیروں میں دفن ہونا ہے، اسی دھرتی کا حصہ بننا ہے جس کی حرمت سدا کے لیے۔ خیر، یہ کون سی اچھمبے کی بات ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ آج بھی ہم اپنے باپ دادا کو دفن کرتے ہیں، اور دفن کرتے سمے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت باپ کے خزانوں کی کنجیاں سوچتے ہیں، اس کی چھوڑی ہوئی دولت، چیک بک، اس کے خریدے ہوئے پلاٹ، بنائے ہوئے گھر اور کمائی ہوئی فیکٹریوں کو سوچتے ہیں۔ ہمارے دل کے کسی نہاں خانے میں چھپا ایک ولی عہد شہزادہ مسکراتا ہے۔ آج باپ کے مرنے کا سوگ کیسا، آج ہی تو جشن تاج پوشی ہے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ہمیں اپنے ہر جشن تاج پوشی کی چکا چون میں اپنی انگلی سے لگا اپنا بیٹا دکھائی نہیں دیتا۔ کل جس نے ایسا ہی ایک جشن منانا ہے، ہم بھی اپنے باپ کی طرح یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے سلطنت وسیع کر رہا ہوں۔ بس وہ بھی ایسا ہی دور تھا۔ رعایا اس وقت بھی حکمران کی چونڈی بھی ہڈیوں پہ پلتی تھی۔ ساری فصلیں، فصلوں کا اناج اور اناج کے ڈھیروں پہ حکمران خانوادوں کی قسمت کے ذائقے لکھے تھے۔ زمین ساری بادشاہ کی تھی، حکم بھی اسی کا تھا۔ ان دونوں پہ اصل حاکمیت تو کسی اور کی ہے۔ دن جس کے حکم سے نکلتا ہے، رات کو جو دن کے پیلے معدوم ہوتے چہرے سے پیدا کرتا ہے، اور اندھیرے جس کے حکم سے رات کا بچھونا بنتے ہیں، جس کے کہنے سے رات کے ماتھے پہ صبح کا جھومر نکلتا ہے۔ ساری زمینیں، سارے آسمان جس کی حاکمیت پر سر بسجود ہے، اصل حاکمیت اسی کی ہے۔ زمین اور آسمان پہ تاجوری اسی کو سجتی ہے۔ زمین اور آسمان پہ جب کوئی ناحق فساد مچائے تو وہ اس کے پیروں تلے سے دونوں کھسکا دیتا ہے۔ کبھی پہلے اس کا حکم نکلتا ہے اور پھر زمین کھسکتی ہے، کبھی زمین کھسکنے کے بعد اس کے کہے کی سمجھ آتی۔ وقت بہرحال ایک سا نہیں رہتا۔ وقت کا بدلنا وقت کی مجبوری ہے، یہ وقت بنانے والے کا فیصلہ ہے۔ پھر وقت بدل گیا، اس نے تو بدلنا تھا، بدل گیا۔ بادشاہ کے پیروں سے پہلے زمین نکلی، بعد میں اس کا حکم بھی آ پہنچا۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ بادشاہ اپنے پیروں سے نکلی ہوئی زمین پہ بھی حکم چلانے کا وہم رکھتے ہیں۔ ہوا یوں کہ حرمت گاؤں سے دور سمندر پار سے کچھ بیوپاری آ گئے۔ وہ بیوپار کی آڑ میں شکار بھی کرتے تھے۔ یہاں آئے تو رزم گاہ میں پنڈال خالی دیکھا۔ انہوں نے کہتے ہیں شکار پہلے کیا، بیوپار بعد میں کرنے لگے۔ اللہ یار نے تو سنا ہے کافی سوٹی گھمائی، ڈانگ چلائی، مگر اس کی نہ چلی۔ کہتے ہیں آندھی کو روکنے کے لیے اسے 1.5 دن پہلے ماحول کی گرمی کم کرنی پڑتی، ورنہ گرم ہوا تو اوپر ہی اٹھتی ہے۔ جب وہ اوپر اٹھ جاتی ہے تو نیچے ایک ایسا خلا رہ جاتا ہے جسے بھرنے کے لیے کسی نہ کسی طرف سے آندھی کو آنا ہی ہوتا ہے۔ یہاں خلا تھا، پورا کرنے کے لیے کہیں سے آندھی آنی تھی۔ آ گئی، وہ آ گئے۔ ان کے پاس بہتر ہتھیار تھے، مارنے کے لیے بھی، جینے کے لیے بھی۔ انہوں نے دوسروں کو مارا اور خود بڑے ٹھسے سے جینے لگے۔
کہتے ہیں وہ تعداد میں اتنے تھوڑے تھے کہ یہاں گاؤں میں آدم زادوں جتنی گائیں بھینسیں بھی ہوتی تو انہیں چرانے کے لیے انہیں زیادہ ہاتھوں کی ضرورت پڑتی، مگر یہاں تو گاؤں والوں کی حالت ڈھور ڈنگر سے بھی ابتر تھی۔ آنے والے ایسے چالاک تھے کہ انہوں نے اپنی بندوقیں مفتوح گاؤں کے چند ایسے چنے ہوئے کندھوں پہ رکھ دی جن کی وفاداری گاؤں سے نہیں ہر فاتح سے ہوا کرتی تھی، جو اس بد نصیب مفتوح گاؤں کو غیروں کے ساتھ اپنے بھی تاراج کرنے لگے۔ اب بھی کرتے ہیں، تاراج کرنے والوں کو راج کا چسکا پڑ جایا کرتا ہے، پڑ گیا ہے۔ 2.5 صدیاں ان دونوں نے مل کے اس گاؤں کو لوٹا، غیروں کو گئے بھی اب آدھی صدی ہونے کو آئی ہے، مگر جن کے کندھوں پہ وہ اپنی لاٹھی رکھ گئے تھے انہوں نے بھی ساری بستی والوں کو بکریوں کا ریوڑ بنایا ہوا۔ رعایا تو ہمیشہ سے ہی ریوڑ ہوا کرتی ہے، ریوڑ ہونا شرم کی بات نہیں، مگر آج کے چرواہے بھینس بکریوں کو چرنے کی اجازت نہیں دیتے، ساری چراگاہیں ان کی ملکیت ہے۔ بھینس بکریوں کو صرف ان کی کافی پارٹیوں کے لیے دودھ دینے اور ان کے باربیکیو کے تکے کباب بننے کی اجازت ہے۔ اس رعایت کے لیے بھی پہلے میں کی دوڑ لگی۔ میں اس دور کی پسندیدہ موسیقی ہے، بنا یہ سوچے ہوئے کہ ایسی دھن کو سننے کے بعد آسمان سے صرف چھریاں برسا کرتی، بکریوں اور بکروں کی گردنیں کٹ جایا کرتی، پھر جب ان کی انتڑیوں کو دھوپ کی حدت پرانے جوتوں کی طرح اکڑا اور سکھا دیتی ہے تو ہوا کے ایک ہلکے سے ارتعاش سے تم کی آواز آتی۔ میں سے تم بنتے بنتے یہ کم از کم فاصلہ ہے، اس سے تھوڑی قیمت پہ اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ایسی قیمت بھی دی تھی، بڑا فساد ہوا تھا، گھر گھر لاشوں سے بھر گئے تھے، ہستی بستی بستیاں لٹے پٹے قافلے بن گئی تھی۔ اللہ یار کے سچے یاروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی گردن پرائے دیش کے شکاری آقاؤں اور اپنے دیش کے پرانے شریکوں سے بچانی، اپنے لیے اور اپنی اگلی معصوم نسلوں کے لیے علیحدہ گھر بسانا۔ انہوں نے الگ گھر بنا لی، گھر بنانے کی قیمت 10 لاکھ گردنوں کی لگ گئی۔ گاؤں میں ان کا گھر تو اسی دن بن گیا تھا جس دن 1,000 اوپر کچھ سال پہلے بی بی حرمت اور اللہ یار کا بیاہ ہوا تھا۔ بعد میں چونکہ نمبرداری ہی اللہ یار کو مل گئی، اس لیے حرمت کے بھائی چپ رہے۔ جس مورچے پہ اللہ یار انہیں کھڑا کر دیتا کھڑے ہو جاتے، جدھر چلنے کا حکم دیتا وہ چل پڑتے، جتنی ہڈیاں اور چھیچڑے ان کے آگے ڈال دیتا وہ کھا لیتے۔ کہنے کو وہ ماس نہیں کھاتے تھے، مگر انہیں اپنے جبڑے بڑے تیز کر رہے تھے۔ انہیں 100,000 اوپر کچھ سال پہلے سوترے کو اللہ یار کی حرمت بننے کا واقعہ ابھی تک یاد تھا۔ وہ اسی آڑ میں تھے کہ انہیں کوئی موقع ملے اور وہ پرانا حساب چکتا کر دے۔ خود ان میں موقع ڈھونڈنے کی شکتی نہیں تھی۔ سمندر پار سے آئے گورے شکاریوں کی آمد سے انہیں موقع مل گیا۔ ان کی امید بر آئی، وہ جہاں جس دروازے پہ کھڑے تھے وہ دروازے کھول کے پھولوں کے ہار لے کر شکاری آقاؤں کے سواگت کے لیے 4 قدم آگے بھاگے۔ جو آنے والے آگے، اللہ یار کے اپنے مطلبی رشتہ دار بھی ان سے مل گئے۔ سب نے مل ملا کے آنے والوں کو اپنے سروں پہ بٹھا لیا، اپنے سروں کو شاہی مسند سمجھ لی۔ آنے والے شکاریوں کے اترے ہوئے لال پیلے پہرن پہن لیے اور ان کی دی ہوئی لاٹھیاں لے کر اپنے بھائی بندوں کے سروں پہ آن کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی جیبوں سے کھوٹے سکے نکال کے ان پہ آنے والے مہمانوں کے تاجدار کی تصویر چھاپ لی اور اس سکے کو اپنے گھروں میں رائج کر لی۔ رائج الوقت سکہ اپنا باپ بنا لی۔ مہمان آ کے چلے بھی گئے، انہی کا سکہ ابھی تک رائج ہے۔ دیکھنے کو اب پرانے تاجروں کی صورت سکے پہ نظر نہیں آتی، مگر یہ سکے ہیں انہی کے غلاموں کے ہاتھوں میں، جن کے کندھوں پہ کبھی پرانے آقاؤں نے اپنی لاٹھی رکھ کے اس گاؤں کے مکینوں کو مویشیوں کی طرح ہانکا تھا۔ ان غلام ابن غلام آقاؤں کی حکمرانی ہنوز جاری ہے۔ گورے مہمان دور جا کے بھی یہاں حکمرانی کر رہے۔ انہوں نے ہمارے گاؤں کی سڑکوں پہ اپنے ناموں کی تختیاں لگا دی تھی، چوراہوں میں سمندر پار کے اپنے اسلاف کے مجسمے کھڑے کر دیے تھے۔ ان کے وفاداروں کے لیے وہ تختیاں اتنی مقدس ہو گئیں کہ وہ چلے گئے تو انہوں نے ان تختیوں کو اپنی درسگاہوں میں رائج کر دی۔ وہ چوراہے انہیں اتنے عزیز ہو گئے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے اجداد کے مجسموں کی جگہ ان کے غلاموں کی یعنی اپنی جہازی سائز کی تصویریں لگا دی۔ گورے تعداد میں بہت کم تھے، انہیں یہاں کی بھیڑ بکریوں کو ہانکنے کے لیے ایک بی ٹیم کی ضرورت تھی۔ یہ ٹیم انہوں نے ادھر سے چن لی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد یہی بی ٹیم ان کی قائم مقام ہوگی، سو وہ ہے۔ انہیں یہاں سب سے بڑا شکار ادھر کی قدروں کا کیا۔
یہاں چند نوابزادوں اور ان کی قبیل کے لوگوں کو بنا کوئی عذر شرعی یا امر اتفاقیہ اپنی اولاد کا سٹیٹس دے دی اور انہیں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کرنے کے باعث معززیت کا اعلیٰ درجہ دے دیا۔ معززیت کی قدر حصول زر بن گئی۔ ہاتھ پیر ہلائے بغیر پیسے کا حصول، فیوڈل معاشرہ یوں محنت مزدوری کرنے والوں سے عزت چھین گئی۔ انہوں نے ہاتھ سے کام کرنے والے سے پرائیڈ چھین لیا، انہیں شرمندگی دے دی، زمین زمیندار کی ہو گئی، کسان ہار کے ہاری بن گیا۔ انگلی کے اشارے سے کام ہونے کی قدر کو ایسی ترویج دی کہ کالے آقاؤں نے اپنے گلے میں سرخ فیتے کو لٹکا لیا۔ اب وہ ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے بیٹھتے ہیں، دوسروں کو اپنی پالکیوں کے آگے جانوروں کی جگہ جوتتے ہیں۔ یہی اس وقت باہر سے آئے گورے آقاؤں نے کیا تھا، یہی آج رہ جانے والے کالے آقا کرتے۔ یہ اب اپنی نگرانی میں کسانوں سے ہل چلواتے ہیں، فصل بواتے ہیں، انہیں کٹواتے ہیں، پھر پکی فصل انہی کے کندھوں پہ لاد کے اپنی حویلی میں لے آتے۔ اتنا ظلم گورے آقا نہیں کرتے تھے، شاید اس لیے کہ ان کے اصلی گھر دور تھے۔ کہنے کو یہ حویلی اب حرمت اور اللہ یار کی اولاد کی تھی۔ کہتے ہیں ان دنوں اس اولاد کے دل سے اجداد کی حرمت نکل گئی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کی گلیوں میں اپنے کمال سے کشید کی ہوئی شراب کے نشے میں دھت شاعری کرتے پھرتے تھے۔ انہی پرونوں نے شروع میں اللہ یار کے نمبردار کو ایک خوشبودار انگور کی پرانی شراب پیش کی تھی۔ وہ پوری بوتل پی گیا۔ سنا ہے اسی نشے میں اس نے اپنے ہزار بند سے لٹکتے بالا خانے کے سارے درازوں کی چابیاں کھول کے خالی سراہی کی گردن پہ رکھ دی۔ خود چڑمڑ ہو کے دھت وہیں گر گیا۔ پروہنوں نے سنا ہے چابیوں کا گچھا اٹھا کے اسے سراہی میں بند کر کے سمندر پار پھینک دی۔ کہتے ہیں جس دروازے کی چابی پروہنوں کو اس گچھے میں نہ ملتی، اسے وہ دروازے کے دربانوں سے توڑوا لیتے تھے۔ حویلی کا بڑا دروازہ تو ان کے لیے پہلے ہی کھلا تھا، حویلی کا چپا چپا جلدی ان کے پیروں تلے آ گیا۔ کچھ کہتے ہیں پروہنے تو شکاری تھے، انہیں کچھ شکار نظر آیا، اللہ جانے ہرن تھا یا ہرنی، بہرحال اس کی رفتار تیز تھی۔ انہوں نے اپنا گھوڑا پیچھے ڈال دیا، شکار نے گرنا نہیں تھا۔ کہتے ہیں اس کے اپنے ہی گروہ کے کسی بارہ سنگے نے اسے سینگ مارے تھے۔ وہ گر گیا تو شکاریوں نے اس کے گرے بدن پہ کھڑے ہو کے تصویر بنوا لی۔ خیر کچھ بھی ہوا ہو، شکار گر گیا تھا۔ شکاریوں کو اسے بھوننے کے لیے آگ چاہیے تھی۔ انہوں نے اپنی ساری جیبیں دیکھی، ان کے پاس دیا سلائی کی ایک بھی تیلی نہ تھی۔ انہوں نے لوگوں سے دیا سلائیوں کے گھر کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے انہیں اس گاؤں کا پتہ بتا دیا۔ یوں کہتے ہیں وہ آگ لینے گاؤں میں آئے تھے، یہ شاید آگ ان کی جل گئی تھی۔ اپنی ہنڈیا میں انہوں نے گھی بھی ڈال لیا تھا، بس نون تیل مرچ مسالہ لینے چلے آئے تھے۔ بہرحال وہ آئے کچھ ایسی ہی چھوٹی موٹی حاجت کے لیے تھے، مگر یہاں گاؤں کے چوپال میں شطرنج کی بازی لگی ہوئی تھی۔ نمبردار بساط بچھائے بیٹھا کھیل رہا تھا، باقی درباری تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کھیلتے تو ایک دو ہی ہیں، باقی تو تماشبین ہوتے ہیں۔ آٹے کے ساتھ گھن پسے نہ پسے، گھن کے ساتھ آٹا ضرور پستا ہے۔ وہ سارے پس گئے۔ گوروں نے چپکے سے آ کر بساط الٹ دی۔ یا ممکن ہے انہوں نے نمبردار سے بازی کھیلی ہو اور پہلی چند چالوں کے بعد ایسی شے دی ہو کہ بادشاہ گر گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی بادشاہ نہ گرایا ہو، فقط ایک گھر ہلنے کے لیے چھوڑ کے بادشاہ کی چال بند کر دی، ایک کونے میں قید کر دیا ہو۔ بادشاہ یقیناً سوچتا ہوگا کہ کیا کروں، ہلوں تو مروں۔ وہ چپکے بیٹھا رہا کہ چلو قدم ہلے نہ ہلے، سر پہ تاج تو ہے۔ اتنی دیر میں انہوں نے ایک ایک کر کے اس کے سارے پیادے گھوڑے اور فیل مار دیے، برج الٹا دیے، وزیر ساتھ میں لا لیا یا کوئین کو اٹھا لیا۔ بہرحال بازی پلٹ گئی، بازیاں یوں ہی پلٹا کرتی۔ لو جی، پرہونے گھر کے مالک ہو گئے۔ ان کی ملکیت میں ایسے اور بھی کئی گاؤں تھے۔ سیدھی بات ہے، ہزاروں میل دور سے وہ کچھ کمانے ہی آئے تھے۔ وہ جی بھر کے یہاں سے کماتے اور سمندر پار اپنے گھروں کو بھیج دیتے۔ انہی کے دور محلے میں ایک گھر سے ان کی پرانی دشمنی تھی، کوئی شریکہ تھا۔ دشمن ان کا بڑا اونچے شملے والا تھا۔ اس نے انہیں للکارا، دونوں طرف سے لوگ لاٹھیاں اٹھا کے آمنے سامنے آ گئے۔ یہاں تو گاؤں میں دور سے خبریں آتی تھی۔ پھر یہ ہوا جہاں جہاں انہوں نے دوسروں کے گھر میں چودراہٹ سنبھالی ہوئی تھی، وہاں سے بھی وہ بندے اکٹھے کرنے لگے۔ اس گاؤں کی بھی باری آ گئی، ادھر بھی ڈانگ سوٹا شروع ہو گیا۔ سارے پنڈ اس کی لپیٹ میں آ گئے، کھیتیاں جل گئیں، چھتیں گر گئیں، گھر اجڑ گئے، پنڈال ویران ہو گئے۔ پر انہوں نے اپنی لڑائیوں میں اپنی طرف سے اپنے مزاروں کو آگے کر دی۔
مظاہرے تو ہوتے ہی وڈیرے کی ڈھال ہیں، خوب کٹے مرے، کچھ بچ گئے وہ آگے واپس۔ اپنے گاؤں میں اپنی پہچان کا موسم تھا، آزادی کی لہر تھی۔ دو ہی یہاں گروہ تھے، ایک اللہ یار کا حرمت والا قبیلہ تھا، دوسری طرف اللہ یار کی حرمت کو نہ ماننے والوں کا گروہ تھا۔ وہ اللہ یار کی حرمت کو اپنی ساوتری سمجھتے تھے وہ ساوتری کے بھائی۔ اللہ یار کے اس رشتے سے وہ سارے سالے تھے، مگر سب انکاری تھے، کہتے تھے ہم 1000 اور کچھ سال پہلے کی شادی کو نہیں مانتے، ہماری ساوتری واپس کر، ہم اپنی مرضی سے اس کے پھر پھیرے کریں گے۔ دوبارہ پھیرے کرنے کا ان کا ارادہ ضروری نہیں ہو جب اللہ یار نے حرمت کی مانگ میں پہلی بار سندور بھرا تھا۔ اس زمانے میں ساوتری کے قبیلے کے لوگ اپنی بہنوں کا ہاتھ کسی غیر کو نہیں دیتے تھے، خود ہی آ کے سندور بھرا کرتے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے سندور سے مٹھیاں بھری ہوئی تھیں اور اللہ یار کی حرمت کی مانگ کو مانگ رہے تھے، کہنے کہ وہ بھی پرونوں کو گھر خالی کرنے کو کہتے تھے، مگر ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کب اللہ یار کی حرمت ان کے ہاتھ آتی۔ اللہ یار اور حرمت کی اولاد اپنے ماموں کی چالاکی سمجھ، وہ جانتے تھے کہ ہماری حرمت ماں کو ہمارے ماموں نے آگ کر دیا تھا۔ جب سے حرمت اپنی مرضی سے اللہ یار کے نکاح میں آئی تھی، اس کے بھائیوں نے اپنے دلوں پہ گرا باندھی ہوئی تھی۔ ان کی رزمیہ داستانوں میں ساری بڑی جنگیں مامے بھانجوں میں ہی ہوتی آئی تھی۔ وہ ایسے ہی کسی اور مہا یدھ کے لیے تیار ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ سارے اپنی اولاد کو یہی کہتے آئے تھے کہ دیکھو پترو، اپنی پھپھی کو واپس لانا ہے، زندہ یا مردہ۔ وہ قتال و پیکار کا دور تھا، پروہنے اپنا سامان باندھ رہے تھے، پیچھے گھر میں آگ لگی تھی۔ پرہنوں کو سامان یوں باندھنا پڑا، اپنے محلے میں انہوں نے جو لڑائی لڑی اس میں ان کے مرد اتنے مر گئے کہ ان کے اپنے گاؤں میں صرف زنانیاں رہ گئی۔ انہوں نے گنتی کر کے دیکھ لیا تھا، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اپنی نسل آگے چلانی ہے تو اپنے بندے چاروں نکروں سے واپس لانا پڑے، ورنہ کوئی اور آ گیا یا گھر والیاں نکل پڑی تو نسل کسی اور کی چل پڑے گی۔ ادھر سامان باندھا جا رہا تھا، ادھر مامے چھریاں تیز کر رہے تھے۔ عجیب بے اعتباری، دھینگا مشتی، ہاتھا پائی، گالی گلوچ، دغا اور فساد کا دور تھا۔ حرمتیں اور اللہ یار اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے، چاروں طرف سے ان پہ اینٹ روڑے آ رہے تھے۔ گاؤں کے سارے دھوبی، نائی، تیلی، کمہار ان کے پیچھے پڑے تھے، یہ سمجھ کے کہ یہ موقع ہے ان سے پرانے حساب چکاؤ۔ وہ اللہ یار کے کنبے کو بھی پروہنے سمجھتے تھے جس نے مدتوں ان پہ نمبرداری کی تھی، مگر اس کے بیٹے بیٹیاں تو اسی گاؤں کی اولاد تھی، گاؤں کی پھپھی کے دھی پتر۔ حرمت بی بی اپنے بچوں کے لیے اسی گاؤں میں اپنا گھر چاہتی تھی جس کی اپنی دیواریں اتنی اونچی ہوں کہ اس کے اندر کسی کا پتھر نہ آ سکے، اتنی مضبوط کہ اس میں کوئی سن نہ لگا سکے۔ اس کا دروازہ ہو اور پکی سڑک پہ ہو، باہر کے کسی آدمی نے قبیلے میں کسی سے ملنے آنا ہو تو 100 بسم اللہ آ کے دروازے پہ دستک دے، آئے، آ کے سلیقے سے بیٹھک میں بیٹھے، حقہ پیے، چائے پیے، شربت پیے، مگر حرمتے کے میکے والے تو پھنے خان تھے۔ اونچ نیچ ان کی شہر حق تھی، کچھ پیدا ہی چھت پہ ہوتے، ساری عمر ان کی اوپر چوبارے میں گزرتی، مر جاتے تو نیچے قدم نہ رکھتے۔ ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب آسمانی مخلوق جیسا تھا۔ وہ خود کو آسمان کی اولاد سمجھتے تھے اور پوری دھرتی کو صرف اپنے تصرف کی شے سمجھے بیٹھے تھے۔ ان کی سمجھ میں اس سے زیادہ ان کے گاؤں والوں کی سمجھ کا دخل تھا۔ گاؤں والوں کی سمجھ کی آنکھ کمزور تھی، وہ چھت کو آسمان کہتے تھے، جو چوبارے کو اپنی زمین کہتا وہ اسے سر پہ بٹھا لیتے، اس کے پاؤں کے تلووں پہ اپنا ماتھا رگڑتے اور اسے پرش سے مہا پرش بنا لیتے، مہا پرش کو پرماتما کا درجہ دے دیتے۔ ان کا حاجت روا کوئی ایک آدھ نہیں تھا، جو ان کی گردن پہ آ کے بیٹھ جاتا اسی سے وہ حاجت روی کے لیے رجوع کرتے۔ انہوں نے اپنی ہر حاجت کے لیے الگ معبود بنا رکھا، کوئی انہیں رزق دیتا وہ اس کے قدموں میں گندم اور چاول انڈیل دیتے، اپنی بستی کے سب سے خوشگوار مہکتے پھول توڑ کے اسے آرتی میں سجا کے چڑھاوے پہ چڑھانے لے جاتے۔ کوئی انہیں قوت دیتا، کسی سے انہیں موت کا ڈر ہوتا، بیماری کا خوف وہ کسی اور سے پال لیتے، صحت کی امید کے لیے وہ کسی اور کی چوکھٹ پہ جا بیٹھتے، کسی کو حسن کی دیوی کہتے، کسی کو دیوی کا حسن مانتے۔ انہوں نے کائنات کی ہر چمکتی شے کی چمک کو اپنا ہادی بنا لیا تھا۔ بادلوں، بارشوں کی بجلیوں میں بھی ان کے دیوتا تھے، درختوں اور جانوروں میں بھی ان کے خدا موجود تھے۔ وہ اپنے ہر معبود کے خود ہی صورت گر تھے، جن پتھروں پہ چلتے پھرتے
انہی میں سے کوئی پتھر کی سل چن کر ہاتھ میں تیشہ اور کلہاڑا لے کر وہ اس میں سے اپنا خدا نکال لیتے۔ ان کے خدا ان کے ہاتھوں کی ایک ایک جنبش کے احسان مند تھے، مگر انہیں اس کا شعور نہ تھا۔ وہ جس مورتی سے موت کی دیوی کا تصور مان لیتے، اسی کے چرنوں میں زندگی کی بھیٹ دیتے۔ مسکین بے آسرا لوگوں اور ان کے معصوم بچوں کو پکڑ کے لے آتے اور ان کے خون سے پتھر کے بے جان ہونٹوں پہ سرخی لگاتے۔ پھر موت اور زندگی کا ناچ ہوتا اور سب مل کر اپنی دراز عمری کی دعائیں مانگتے۔ وہ بڑے سادہ، شائستہ اور بے توقیر لوگ تھے۔ انہیں اپنے عقیدوں کی پرکھ پر کوئی دسترس نہ تھی۔ جو انہیں کہہ دیا جاتا اس کا پالن کرنا ان پہ واجب ہوتا، بنا سمجھے، بنا سوچے، بنا کچھ کہے۔ ان کے سب دیوتا بڑی ذات کے ان کے موسموں کی جاگیر تھے جو آسمان سے اترتے تھے۔ زمین پہ ان کا چلنا زمین پہ احسان تھا۔ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ کائنات ایک دیو ہیکل دیوتا کا جسم ہے جس کے چہرے سے ہم بنے۔ شاید یہ بتاتے ہوئے بھول گئے کہ یوں بتا کے گویا وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کی تخلیق کے بعد کائنات ایک سرکٹا دھڑ ہے۔ وہ دنیا بھر کی ساری مخلوق کو اسی سرکٹے دھڑ کے جسم کے ٹکڑوں سے ماخوذ جانتے تھے۔ کچھ ان کے خیال میں اس دھڑ کے بازوؤں سے بنے، وہ انہیں اپنی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا کے رکھنے کا درس دیتے۔ انہیں پتا تھا انہیں تحفظ کی ضرورت ہے۔ کچھ کو انہوں نے کہہ دیا تم سب ٹانگوں سے بنے ہو۔ اسی سرکٹے دھڑ کے بڑے تخلیق کار کی ٹانگوں سے بنے ہوئے وہ انسان ننگی ٹانگیں ننگے پاؤں لیے کھیتوں میں چلتے پھرتے اور بڑی ذات کے اپنے آقاؤں کے لیے اناج بوتے۔ ایک مخلوق پیروں سے بنی تھی، وہ سارے جو دنیا سجاتے، اپنے ہاتھوں کی مشقت سے اپنی روزی کماتے ہیں، انہی میں سے تھے۔ دکڑہارے، دھوبی، نائی، موچی، کمہار، لوہار اور نان بھائی۔ یہ چھوٹی ذات کے بد نصیب لوگ جنم دن سے چھوٹے سمجھے جاتے تھے۔ چھوٹی ذات کے لوگوں کے لیے زندگی عذاب تھی کہ چھوٹی ذات میں ہونا بڑی ذات کے لوگوں کے خیال میں بذات خود ایک سزا تھی۔ کسی پچھلے جنم کے حوالے سے یہ دنیا ان کی جہنم کہی جاتی تھی۔ وہ جس برتن کو ہاتھ لگا دیتے وہ برتن بھرشٹ ہو جاتا، ناپاک ہو جاتا۔ پھر وہ برتن کو آگ میں ڈال کے اس کی پوترتا بحال کرتے۔ حرمت بی بی اور اللہ یار کی آل اولاد، ان کا سارا قبیلہ اس گاؤں میں چوتھے درجے کے لوگوں سے بھی نیچے سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کی پوترتا بحال کرنے کے لیے وہ آگ کا الاؤ جلائے بیٹھے تھے۔ اللہ یار کے بچوں کو سمجھ آ گئی اس گاؤں میں ان کے ساتھ چمار بن کے رہنا مشکل ہے۔ دونوں قبیلوں میں سوائے انسانی جسم کے خد و خال کے اور گورے آقاؤں کی غلامی کے کوئی چیز بھی مشترک نہ تھی۔ وہ ایک دوسرے کی ضد تھے، ان کے خدا الگ تھے، تہوار الگ، کھانا پینا پڑھنا لکھنا سب کچھ الگ تھا۔ عقیدے جدا جدا تھے، شادی بیاہ کی رسومات سے لے کر مرنے جینے کے انداز تک نہ آپس میں ملتے تھے۔ وہ اکٹھے رہ کے ایک دوسرے کے لیے مسلسل ایک ناکارہ جنگ تھے۔ حرمت بی بی اور اللہ یار کا کنبہ چھوٹا تھا اور ان کے بچوں کے مامے زیادہ تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی نے بچوں کو پاس بٹھا کے صلاح مشورہ کی کہ پرونے سامان باندھ رہے ہیں، انہیں جانا ہی ہے، جاتے جاتے اگر وہ نمبرداری کے موڑے پہ ان اونچ نیچ والوں کو بٹھا گئے تو وہ ہمیں اتنا نیچے دبا دیں گے کہ ہماری اگلی نسلیں پھر ان کے موڑوں کے نیچے سے نکل نہ سکیں گی۔ وہ ہیں بھی تعداد میں زیادہ، ہانڈی روٹی پہ بھی انہی کا قبضہ ہونا ہے۔ پرونوں کے جانے کے دوسرے دن ہی انہوں نے ہمیں کتے کی طرح پھینک کے روٹی دینی، اگر دی تو کیا کیا جائے؟ کچھ کیا جائے۔ اللہ یار کا قبیلہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بچے سمجھدار تھے، بات سمجھ گئے۔ طے یہ پایا کہ پرونا سے کہیں کہ وہ جاتے جاتے ہمارا حساب کتاب الگ کر کے جائیں۔ منجی، بستر، کپڑے لتے، ہانڈی توا، کڑاہی چمٹا، سارے برتن وقوں وقت، چولہا اپنا اپنا۔ روز روز کی بک بک سے ایک دن کی برائی بہتر ہے۔ بات اللہ یار کے سسرال میں پہنچ گئی۔ وہ سارے آگ بگولا ہو گئے، غصے سے ان کے منہ میں جھاگ آ گئی، ماتھے پہ تیوڑیاں چڑھ گئیں، ہاتھوں کی نسیں کھینچ گئیں۔ ہرگز نہیں۔ وہ بغل میں چھری چھپا کے اور منہ میں حلوہ رکھ کے اللہ یار کے پاس آئے، بولے ہم تم کو گھر جوائی بنا کے رکھیں گے، تو نہ جا۔ بڑا فساد ہوا، شور شرابہ، خون سے آدھا پنڈ لال ہو گئے۔ گاؤں میں اللہ یار کے 4-5 گھر تھے۔ اس کے بچے سیدھی بات کہتے تھے، جہاں ہم ہیں جو ہمارے گھر ہیں وہ ہمارے پاس رہنے دو، باقی جہاں تم ہو 100 بسم اللہ رہو، جیو اور جینے دو۔ ان کے مامے خون خرابے پہ تلے تھے۔
لڑکی کو زمین میں حصہ دینے کا ان میں رواج نہ تھا۔ اللہ یار نے سیدھی بات کی، بولا جہاں ہم رہتے ہیں وہ ہماری زمین ہے، ہماری زمین پہ ہمارا حق تسلیم کر، ہم پہ نمبرداری کا خیال دل سے نکال دو، اگر ہو سکے تو ہمارے اچھے پڑوسی بن کے رہو، ہم سے بہتر پڑوسی کا خیال رکھنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ یار نے انہیں اپنے عقیدے کی کئی باتیں کھول کھول کے بتائیں۔ بولا ہمیں تو حکم ہے کہ کھانا منہ میں ڈالنے سے پہلے 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں دیکھ کے کھاؤ کہ کہیں کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں سو گیا۔ تم ہمارے دوست پڑوسی بن کے رہنا، ہم تمہارے بھرے پیٹ کی ضمانت دیں گے۔ وہ غصے سے بھنا گئے، بولے تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہو، ہماری جوتیوں میں بیٹھو۔ بات ادھوری رہ گئی، نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی۔ پروہنوں کی نمبرداری تھی۔ اللہ یار اور حرمت بی بی کی باتیں جب ان گاؤں والوں نے نہ سنی تو انہوں نے نمبردار کی عدالت میں وراثت کا پرچہ کٹوا دیا۔ اللہ یار اور حرمت کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہوئی کہ انہیں مقدمے کی پیروی کے لیے پورے گاؤں کا سب سے قابل وکیل مل گیا۔ وہ عجیب نابغہ روزگار تھا، وہ صرف سچ کی وکالت کرتا تھا، جھوٹ اور منافقت اس کے خون کا حصہ نہ تھی۔ جو وہ کہتا وہی کرتا، جو کرتا صرف وہی کہتا۔ خود بیمار تھا مگر اس نے اپنی زندگی ہی اس مقدمے کی جیت کو سمجھ لی۔ وہ سچ پہ تھا، اسے سچ منوانا آتا تھا، اس نے منوا لی۔ گاؤں کا بٹوارا ہو گیا۔ بٹوارے کے دنوں میں اللہ یار کے سسرال والوں نے پٹواری سے ساز باز کر لی۔ اللہ یار کے ایک سونے سمکھے بیٹے کی بیٹھک پہ نیت خراب کر لی۔ بیٹھک کی راہ میں 2 ڈیوڑیاں تھیں، دونوں میں اللہ یار کی اولاد تھی۔ پٹواری کو اللہ یار کے سسرالی اپنے گھر لے گئے۔ اللہ جانے اس کی کیسے آؤ بھگت کی، کیا مرغے مرغیاں اسے کھلائیں کہ اس نے حد بندی کرتے کرتے ڈنڈی مار دی۔ بٹوارے میں ہیرا پھیری ہو گئی، خون خرابہ ہو گیا۔ ناانصافی جہاں ہو جائے وہاں امن کیسے رہ سکتا؟ بد امنی کی ایسی ہوا چلی کہ ہمیشہ کے لیے امن وہاں گہنا آ گیا۔ اللہ یار کی اولاد کے ماموں کو علم نہیں تھا اس وقت کہ لمبی بد امنی تو ان کے اپنے فائدے میں نہیں، مگر ان دنوں کون دور کی سوچتا تھا؟ جو جس کے ہاتھ لگتا اڑا لیتے، جو جس کی زد میں آتا مارا جاتا۔ انسان کی حیثیت اینٹ روڑے کی رہ گئی، وہ جانوروں سے بھی حقیر ہو گیا۔ سڑکیں اور گلیاں انسانی مردہ جسموں کی بدبو سے بھر گئی۔ اس وقت کسے خبر تھی کہ پٹواری کو ساتھ ملا کے کی جانے والی بٹوارے میں ہیرا پھیری کا یہ نتیجہ نکلے۔ انصاف سے کی ہوئی تقسیم تو محبت بڑھاتی، صدیوں سے جاگیریں بنتی تقسیم ہوتی آئی تھیں، مگر ناانصافی کی تقسیم تو فساد کے بیج بوئے گئے۔ اللہ یار کے وکیل نے بڑا زور لگایا، شور مچایا، اس کے پاس حق و صداقت کے سارے دلائل تھے۔ سیدھی بات تھی، جہاں جہاں اللہ یار کے قبیلے کی حرمت تھی وہ سارا ان کا حرمت پور تھا، مگر اللہ یار کے سسرال والے پٹواری کے علاوہ کوتوال سے مل گئے اور الٹا اللہ یار کے قبیلے پہ دھاوا بول دی۔ انہی کی زمینوں سے انہیں نکالنے لگے، چاروں طرف خون بکھر گئے۔ ماموں نے پرہنوں کی بندوقوں سے اپنے بھانجوں کو مارا، بھانجوں کو اٹھا کے لے گئے۔ ان کا ایک اور بھی جوائی تھا، شیر سنگھ۔ وہ باہر سے تو نہ آیا تھا مگر ان سے نہیں تھا۔ وہ جس گرو کو مانتا تھا اسے اللہ یار بھی معتبر جانتا تھا، جو اللہ یار کا اعتبار تھے، انہی پر اسے بھی بھروسہ تھا، مگر خدا جانے کیسے اسے انہوں نے شیشے میں اتار لی۔ پہلے تو داج دینے کا لالچ دیا اسے شاید، پھر اسے گھر جوائی بنا کے ساتھ میں لا لی۔ وہ اونچا، لمبا اور تکڑا جوان تھا، سیدھی بات کہنے والا، صاف گو تھا، سر پہ پگڑی اور ہاتھ میں کرپان رکھتا تھا۔ ایسے جس سے حلیے اور سوچ والا گبرو گھر جوائی بنا نہیں کرتا، لیکن وہ برا دور تھا، وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ یار نے اسے بحیرہ سمجھایا، دیکھ شیرو، تم اور میں دونوں سانڈو ہیں، ہم زلف ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تجھ سے مجھ سے ان کا ایک سا رشتہ ہے، انہوں نے تمہیں بھی شکار کرنا ہے کسی نہ کسی دن۔ آج یہ میرا گلا کاٹ رہے ہیں، کل تیری باری ہوگی، ان کا ساتھ نہ دے، کل یہ تیرا گلا کاٹے۔ تو شیر ہے، تجھ سے پھر برداشت نہ ہوگا پنجرے میں بند رہنا، تو دیکھ لینا انہوں نے تیرا ساتھ نہیں دینا، تو کلا رہ جائے گا، پھر ہم ہی تیرے زخموں پہ پھاہا رکھیں گے۔ ابھی عقل کر لے، چل ہمارے ساتھ چل، اپنے گھر میں اپنی مرضی سے رہ، ہم پھر بھی تیرے اپنے ہیں، بہنے بہنے ساتھ ساتھ رہ سکتی، جیدار آدمی اکٹھے جی سکتے۔ یہ منافق ہیں، ان کی دوستی، ان کا پیار بہت زہریلا ہے، ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کر، دشمن بن کے یہ ہمیشہ ہارے ہیں، تو ان کی 5000 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، یہ صرف گلے لگا کے وار کرتے،
تو ان کے گلے نہ لگ، ان سے جان چھڑا، یہی بہتر وقت ہے ان سے جان چھڑانے کا۔ ہمارا آپس کا کوئی شریکہ نہیں، کوئی دشمنی نہیں، ہم تیری عزت کرتے، تو ہم سے برائی نہ کر۔ مگر وہ برا دور تھا، اچھے اچھوں سے برائیاں ہو گئی، دوستی، یاری، محبت، پیار، وفا کچھ نہ رہا۔ کئی نسلوں سے ساتھ رہنے والے، ہر خوشی غمی میں ساتھ جینے مرنے والے ایک دوسرے کو کاٹنے لگے۔ مال، دولت، عزت اور زندگی، ہر چیز لٹ رہی تھی، ہر شے لوٹی جا رہی تھی۔ اعلیٰ یار کے قبیلے کا صرف یہ قصور تھا کہ اس نے اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کے حصے کی زمین مانگی تھی۔ لٹ لٹا کے زخمی، گھائل اور تھکا ہارا اعلیٰ یار اور اس کا حرمت والا کنبہ اپنے نئے گھر پہنچ گیا۔ ہر سر بسجود تھا، ہر پیشانی سجدے میں پڑی تھی۔ غلامی کی توق سے ان کی آنے والی نسلوں کی گردنیں بچ گئی تھی۔ وہ آزاد تھے، ان کا اپنا گھر انہیں مل گیا تھا۔ گھر کی زمین ان کی اپنی تھی، اس کا آسمان ان کی چھت تھا۔ اس کے پانی ان کے لیے تھے، اس کی دھوپ انہیں پالتی تھی، اس کا سایہ انہی کا سکون تھا۔ وہ ان کے خوابوں کی سرزمین تھی۔ وہ خون آلود زخمی آنکھوں میں شکرانے کے ہزار ہاں موتی بھر کے نیاز مندی سے سجدے میں پڑے تھے۔ ان کی جھلسی ہوئی جلی پلکیں آگ اور خون کی فصلوں سے ہوتی ہوئی اپنی ساری مسافتوں کو بھلا کے اپنے نئے گھر کے آنگن کی سچی مٹی کے ایک ایک ذرے کو چوم رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ بی بی حرمت اور اللہ یار نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو مخاطب کر کے بولے، دیکھو بچوں، اپنے نئے گھر کے در و دیوار دیکھو، اس کی زمین اور اس کے آسمان کو دیکھو۔ یہاں تمہارے سر پہ سارے موسم، یہاں کی دھوپ میں سونا پگھلا ہوا ہے، یہاں کی چاندنی میں چاندی کے ورق سجے ہیں، یہاں برکھا روت میں ہون برستا ہے۔ گرمیوں میں یہ زمین موتی سینچتی ہے، جاڑوں کا موسم موتیوں کی لڑیاں یہاں پرونے آتے۔ یہاں بہار آ کے واپس نہیں جاتی، پھول پتیوں کی خوشبو میں یہ ساری دھرتی گندھی ہوئی۔ یہاں کے پہاڑ اس مقدس مہک کی آبرو ہیں، یہ فصیل ہیں تمہارے بہشت گھر کی۔ ان پہاڑوں کو سدا سجا کے رکھنا، آباد رکھنا، ان میں مقیم حوصلہ مندوں کو پتھروں سے ہارنے نہ دینا۔ انسان اور پتھر میں فرق رکھنا، مگر یاد رکھنا دونوں سانس لیتے ہیں، کان دونوں کے ہیں، دونوں کو سنائی دیتے۔ ان میں ایک فانی ہے اور دوسرے کو فنا نہیں، یوم فنا تھا۔ وہ ریزہ ریزہ ہو کے بھی تیری زرخیز کھیتیوں کو پالتا ہے۔ ان پہاڑوں کی بوند بوند مٹی بڑی زرخیز ہے۔ جب ان پہاڑوں پہ آسمان برستا ہے، پانی اترتا ہے، تو یہ پہاڑ گھول گھول کے تیرے میدانوں میں نفع آوری کا وہ بچھونا بچھاتے ہیں کہ تیرے متمول میدانوں سے زرق برق گوہر، صدف اور آبدار موتی نکلتے۔ تیرے میدان پیدا آوری اور منفت بخشی میں بے مثل ہیں۔ ان کی سرسبز شادابی کو بے مثل ہی بنائے رکھنا۔ انہی کھیتوں کی جوت میں تیرے رزق کا امرت دھارا ہے۔ رزق کا اصل مالک وہی ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، تمہیں بنایا، تمہیں حرمت دی، تمہاری حرمت کو حرمت پور بخشا۔ اس کا شکر ادا کرنا نہ بھول جانا۔ اسی کا سارا کرم ہے، اسی کی رحمتوں کا یہ وسیلہ ہے۔ اس نے تمہیں رہنے کو یہ گھر دیا ہے، اس گھر میں کیا نہیں ہے؟ دیکھو اس کے رہ گزار، دیکھو اس کے چمکتے سندر کھلے صحرا، دیکھو ان کے ریز ذروں میں ان کہیں پوشیدہ قوتوں کے خزانے بھرے۔ انہیں سوچو اور ان کا کھوج کرو۔ ان صحراؤں کی وسعت تمہارے تلاش عرفان کو بڑھائے گی۔ دیکھنا کبھی خود سر نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا آسمان اور زمینوں کو عرفان ذات کا آخری سبق پڑھانے والے صحراؤں سے نکلے تھے۔ تم سب انہی سے ہو، انہی کے ہو۔ تم سب کا مقصد راستی ہے، فلاح ہے، کائنات کی ہر سانس لیتی زندہ شے کے لیے فلاح۔ اور زندہ یہاں کون نہیں ہے؟ میری طرف دیکھو، میں کب سے سفر میں ہوں، کہاں سے چلا تھا، کہاں پہ ہوں۔ تم سب بھی آسمان کے ستاروں کی طرح حرکت میں رہنا، اسی میں برکت ہے۔ دیکھنا کبھی کاہل نہ ہو جانا، اس سے پناہ مانگنا۔ یہ دیمک بڑی بڑی شانشاہتوں کو چاٹ لیتی، اس سے بچنا۔ یہ ایسا چھید ہے کشتی کا جو بڑے بڑے سفینے ڈبو دیتا ہے۔ تم نہ ڈوبنا، نہ اپنے کسی بھائی کو ڈوبنے دینا۔ تمہارے سمندروں میں خزانے چھپے ہیں، ان کا کھوج کرنا۔ انہی سمندروں پہ نفع آوری کے قافلے روان، ان قافلوں کا سالار بننا۔ میرے پیاروں، میرے بچوں، یہ سارا دیش تمہارا اپنا ہے، اس کی حرمت یاد رکھنا۔ حرمت جو تمہاری ماں کا نام۔
تمہاری ماں کی جو بھی حرمت ہوتی ہے اس سے بڑھ کے اس دھرتی کی حرمت ہے۔ یہ دھرتی، یہ پورا دیس ہی حرمت پور ہے، اس کی حرمت پہ آنچ نہ آنے دے۔ یہی وہ بہشت ہے جس کا تجھ سے وعدہ ہے، یہی تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے بچھی زمین ہے، اس کو بناؤ سجاؤ، یہ تم سب کا سانجا گھر ہے، اسے چمکتی دھوپ کا جھومر بنا لو، اس کی چاندی کو سارے جہاں کی کہکشاں کر دو، یہ تم سب کی ہے، تم سب اس سے ہو، تم سب کا اس پہ برابر حق ہے، نہ کوئی تم میں بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا، کسی کا حصہ اس کی کوکھ میں دوسرے سے زیادہ نہیں۔ خبردار، دیکھنا کوئی تم میں سے اپنے حق سے تجاوز نہ کرے۔ یاد رکھنا، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ میں اپنے حلق سے بڑا نوالا آ گیا تو اس کی حرمت پہ زد ہوگی۔ اپنے پیٹ کی بھوک سے زیادہ جب کبھی تمہارے دسترخوان پہ روٹیاں آ گئیں تو سمجھ لینا اس حرمت پور میں تمہارے سانجے گھر میں کوئی تمہارا بھائی بھوکا رہ گیا۔ تم جانتے ہو، جب کوئی بچہ بھوکا سوتا ہے تو ماں تڑپتی ہے۔ تم بھی حرمت ماں کی آنکھ کے آنسوؤں کا ادراک رکھنا، پل بھر کے ذائقوں کی خاطر اسے نہ رلانا۔ یہ دھرتی ماں بڑے جوکھوں سے ملی ہے، خبردار اپنی ہوس کو دوسرے کی بھوک سے نہ بڑھنے دینا، یہیں سے سب خرابیاں شروع ہوتی۔ اگر حرمت پور کی حرمت ہر حال میں قائم رکھنی ہے تو یہاں انصاف کے ترازو کے پلڑے سیدھے رکھنا۔ یہ انصاف کا ترازو عجیب ہوتا ہے، جب اس کا ایک پلڑا بھاری ہو جائے تو دوسرے پلڑے کو ہر حال میں اٹھنا پڑتا ہے۔ یہ انصاف کا ترازو عجیب ہوتا ہے، جب اس کا ایک پلڑا بھاری ہو جائے تو دوسرے پلڑے کو ہر حال میں اٹھنا پڑتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اپنا پلڑا بھاری کر لو اور دوسرے پلڑے کو بھی دبائے رکھو۔ جتنا پلڑا تمہارا بھاری ہوتا جائے گا اتنا ہی دوسرا کونا اوپر اٹھے گا۔ جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ پھر پانسا پلٹے گا۔ یہ تو سیدھا سادہ حرکت کا قانون ہے، یہاں ہر حرکت پہ رد عمل ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ یہ انصاف کا ترازو ہے، یہی حرمت پور کی حرمت ہے۔ اس کی حرمت سے کبھی نہ کھیلنا۔ کھیلنے والے تمام تر کھیلوں میں یہ سب سے خطرناک کھیل ہے، اس سے بچنا، اپنے حرمت پور کو بچائے رکھنا۔ پتہ نہیں اللہ یار اس دن کتنی دیر بولتا رہا، اس کی حرمت بھی باتیں کرتی رہی، پھر ان کے بچے بڑے ہو گئے، انہیں بولنا آ گیا تو وہ بولنے لگے، ان کی بولیوں میں اللہ یار و حرمت کی باتیں مان پڑ گئی۔ بچوں کو کھیلنے کو کھلونے چاہیے تھے، پہلا کھلونا ہی انہوں نے انصاف کا ترازو سمجھا۔ ایک بچے کو اللہ یار نے دکان کھول کے دی تھی کہ ایمانداری سے کاروبار کرے، وہ ہیرا پھیری کرنے لگا، تول کا ترازو ٹیڑھا کر لیا اس نے، وہ پورا مول لیتا اور کم تول کے دیتا، کھرے سکے لے کے برا مال دیتا، پکے وعدے کر کے کچا سودا دیتا، اس کے دیے دور میں پانی ملا ہوتا اور اس کی آنکھ میں پانی کی ایک بوند تک نہ ہوتی۔ اس کی زبان پہ چربی چڑھ گئی، چرب زبانی اس کی پہچان بن گئی، وہ زبان کی ساری چربی اپنی ذات کے نفع میں استعمال کرتا، وہ سودے کا اشتہار کچھ دکھاتا، سودا کچھ اور دیتا۔ وہ حرمت پور سے باہر بھی سامان بھیجتا تو یہی کرتا۔ حرمت پور کی حرمت پورے پنڈال میں رسوا ہونے لگی، مگر وہ خوش تھا، اس کے گھر میں روشنیاں بھری تھی، اس کا پیٹ پھر بھی نہ بھرا تھا۔ خدا جانے اس کے پیٹ میں کہاں سے اتنی بھوک بھر گئی کہ اسے مٹانے کے لیے اس زہر کا کاروبار کرنا پڑا۔ وہ زہر بیچ کی گاڑیاں منگواتا، اس کے بچے اس کا کاروبار سونگ لیتے۔ اسی نشے میں بدمست کاروں پہ گھومتے، کاروں کے پہیوں کے نیچے ان کے اپنے ہی بہن بھائی کچلے جاتے۔ کچلے جانے والوں کے لیے پہیوں کے نیچے آنا ضروری نہیں تھا، جن کے ہاتھوں سے بے دریغ بلا جواز قسمت کی لکیریں کھرچ دی جاتی وہ کچلے جاتے۔ ایسے ہی لوگوں سے بستیاں بھر گئیں، وہ بے آواز لوگ تھے، ان کی آواز صرف ان کے اپنے کانوں کے لیے تھی، ان کے کان صرف ان کی اپنی کہی سننے کے لیے تھے۔ وہ بے حیثیت لوگ تھے، سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہ آتے تھے، ان کے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہ ہوتا تھا۔ وہ بے اختیار تھے، حرمت پور کی حرمت بحال کرنے کی صحیح بھی ان کے اختیار میں نہ تھی۔ حرمت پور کے در و دیوار پہ جنہیں دسترس تھی وہی اسے کھرچ رہے تھے، وہ اس کا ٹھٹھا اڑاتے، غیروں کی بولیاں بولتے، ان کی طرح اٹھتے بیٹھتے، انہی کی طرح اسے لوٹنے کا سوچتے۔ حرمت ماں کو غیر ضروری اور باپ کو دقیانوسی کہتے۔ حرمت بی بی اور اللہ یار انہیں دیکھ دیکھ کے تڑپتے اور ہاتھ ملتے رہتے۔ سارا کیا دھرا ان کا اپنا تھا، ایک بیٹے کو انہوں نے گھر کا چودھری بنایا تھا، گھر بار کا سارا نظام اس کے سپرد کیا تھا، اسے کہا تھا دیکھو ان کھیتوں میں ہل چلانا، راتیں جاگ کے اس میں پانی لگانا،
جب ان کی فصلیں پک چکیں تو انہیں انصاف سے سب میں بانٹنا، کوئی تصفیہ طلب بات ہو تو بے لاگ فیصلہ کرنا۔ اس نے صرف فصل پکنے کا انتظار کیا اور پکی ساری فصلوں کو اپنی ہی کوٹھڑی میں ڈھیر کر لی۔ ساری بستی کے بھوکے پیٹ لوگوں کے پیٹ پہ لات مار دی۔ پتہ نہیں اس نے کیسے یہ فرض کر لیا کہ انہی بھوکے ننگے بے توقیر لوگوں کے ہجوم سے اس کی پگڑی کا شملہ اونچا ہے، لہٰذا اس پہ لازم ہے کہ بے توقیروں کی بے توقیری قائم رکھے۔ اس نے خاص اہتمام کیا کہ اس کی زمینوں میں ہل جوتنے والوں کی غریب بستی میں روشنی کی ایک کرن تک نہ پہنچے۔ راستے خستہ رہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی راہ بتانے والا آئے، نہ انہیں راستہ پوچھنے کے لیے کسی طرف راہ ملے۔ اسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے سب ملتا تھا۔ اسی سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کمانے کی قدر خوب پھیلی۔ ہر کوئی ایسے روزگار کی تلاش میں پھرنے لگا جہاں کام کم ہو۔ اجرتوں اور اجرتیوں کی ایسی ہوا چلی کہ باقی سب اڑ گیا، سب بجھ گیا۔ روشنی پھیلانے کی جن چند کمکموں کی ذمہ داری تھی وہ بجھ گئے۔ سکولوں میں منڈیاں بن گئی اور منڈیوں کا نام درس گاہیں ہو گئے۔ ایک ہی گاؤں میں کئی طرح کے نصاب تھے۔ ایک نصاب وہ تھا جو رعایا کے لیے تھا، جن کا کام حاکموں کی بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے، جو پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے آقاؤں کی بات سن کے تالی بجا سکے۔ جن راستوں پہ آقا نے چلنا ہو ان راہوں پہ وہ پتھر ڈال سکے، جن گھروں میں بڑوں نے رہنا ہو ان کی دیواریں وہ چن سکے۔ دوسرا نصاب سپروائزروں کے لیے تھا، جو سامنے کھڑے ہو کے آقا کی خدمت کرا سکے۔ تیسرا نصاب آقاؤں کے صاحبزادوں کے لیے تھا۔ اس نصاب کا پہلا سبق یہ تھا کہ اپنے فائدے کی ہر شے جائز۔ وہ بڑی تندہی سے اپنے فائدوں کو جائز کرنے کا جائزہ لیتے رہتے۔ ساری بستی ان کی مٹھی میں تھی۔ کبھی کبھار وہ تفریح طبع کے لیے مٹھی عدل بدل لیتے کہ مٹھی میں ریز زروں کی طرح بند حقیر رعایا دم گھٹ کے ماری نہ جائے۔ بس اس قدر خیال تھا انہیں بستی کے لوگوں کا، وہ بستی بس رہی تھی۔ جن کے ہاتھوں پہ زندگی کی لکیریں تھیں وہ جی رہے تھے۔ چودھری کی چودراہٹ بڑھ رہی تھی، وہ اس میں بڑھاوا دینے کی خاطر 100 جتن کرتے۔ کبھی دھوپ میں جلتے، بخار سے مرتے کمزور لوگوں سے دنگا کرواتے۔ کبھی ایک لاچار کو 2 4 آنے دکھا کر دوسرے کی چارپائی اٹھوا دیتے۔ کبھی تیسرے کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کر کسی چوتھے کو پٹوا دیتے۔ اس قسم کی حرکتوں کو وہ سپورٹس کا نام دیتے تھے۔ کہتے ہیں ان ساری کھیلوں میں خود ہی ریفری ہوا کرتے تھے، خود ہی وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتے تھے۔ فیصلے کی گھڑی آتی تو وہ ایسی ڈنڈی مارتے کہ سب کو نظر آتی، مگر دیکھنے والوں کی آنکھوں اور دماغ کے بیچ کہیں کوئی نس وہ اس صفائی سے کاٹ دیتے کہ سب کچھ دیکھنے والے بھی کچھ کہنے کا نہ سوچ سکتے۔ انہوں نے ایک ٹولہ بنایا ہوا تھا۔ ٹولہ کالے کووں کی طرح کالے پیرہن میں ہوتا۔ جب کبھی فیصلے کا دن ہوتا، کوے جمع ہو کے کائیں کائیں کرتے۔ جو زیادہ بڑی بوٹی دیتا وہ اس کی منڈیر پہ آ کے بیٹھ جاتے اور اس کے مخالف کے سر پہ ٹھونگے مارتے۔ منصف فیصلہ لکھ دیتا کہ جس کے سر پہ زیادہ ٹھونگے پڑی اسے چوک میں لٹکا دو اور سارے گاؤں کے کتے اس پہ کھلے چھوڑ دو۔ اس گاؤں میں دھیرے دھیرے کتے بہت جمع ہو گئے تھے۔ گاؤں والے اپنے گھروں اور زمینوں کی رکھوالی کے لیے انہیں اپنے حصے کی روٹی اور بوٹی دیتے۔ وہ سب کے دسترخوانوں سے روٹیاں اور بوٹیاں اٹھا کے نمبردار کے گھر کے سامنے آ کر دم ہلانے لگتے۔ ایک دن کتوں نے دم ہلانا چھوڑ دی اور بستی میں چھپے بھیڑیوں سے مل کے اپنی ہی بستی کی بھیڑ بکریوں کو کاٹنے لگے۔ حرمت بی بی اور اللہ یار اپنی اولاد کو دیکھ دیکھ کے خاموش ایک کونے میں بیٹھے روتے جاتے۔ ان کی بستی میں شور ہی ایسا تھا کہ کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ نفسا نفسی کا عجیب عالم تھا، کسی کو کسی دوسرے کا دھیان نہ تھا۔ کہنے کو اللہ یار نے اپنی اولاد کی اور بھی کئی ڈیوٹیاں لگائی تھی، مگر سب اپنی اپنی جگہوں سے ہلے ہوئے تھے۔ سب کے سامنے ایک ہی منزل تھی، سب کو ایک ہی جگہ پہنچنا تھا۔ سب پہلے میں لگے تھے۔ میں کا شور اٹھا ہوا تھا، جو جس کے ہاتھ پہ آتا وہ اٹھا لے جاتا۔ ایک بیٹے کو حرمت ماں نے خود اللہ یار کے سامنے قلم دیا تھا اور کہا تھا دیکھ بیٹا، تو جب اس قلم سے لکھے تو یاد رکھنا، تیرے قلم میں سیاہی کی جگہ حرمت ماں کی حرمت بھری۔ تو اس قلم کو کبھی نہ بیچنا، اس کا سودا نہ کرنا۔ یہ بک گیا تو تیری ماں کی بھی قیمت لگ جائے گی۔ وہ بک جائے گی لیکن ماں بک گئی، ماں کے آدھے وجود کا سودا ہو گیا۔ خدا جانے بیچنے والوں نے اپنا قلم کتنے کتنے میں بیچا۔ ایسے قلم کاغذ اور تحریر کے سودے ہوئے کہ لفظوں سے معنی بچھڑ گئے، لفظ بے معنی راگنی بن گئے۔ وہ بے دھڑک سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ لکھتے۔
لکھے لفظوں سے سچ نکلا تو لکھی تحریروں سے فہم و دانش کی ساری خوشبو نکل یہ مہک گئی تو ساری بستی سے برکت ہی اٹھ گئی۔ بے برکت بستی کے بد نصیب بیٹوں کی پھر بھی آنکھ نہ کھلی۔ ان کی آنکھوں پہ چربی اتنی آ گئی تھی کہ اب ان میں کھلنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ ان کے سامنے صرف ان کی اپنی غرض تھی، ہوس تھی۔ جب سب بستی لوٹی جا چکی تو انہوں نے ماں کے ٹوٹے شکستہ جسم پہ نظریں گاڑ لی۔ کوئی کہتا میں حق پہ ہوں، مجھے ماں کا سر دے دو۔ سب ماں کے جسم کے حصوں پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ماں کو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اللہ یار اس لمحے ایکا ایک اٹھ کے بیٹھ گیا اور اپنی حرمت کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دھوپ سے تپتی آنکھیں لیے بیٹھ کے کچھ سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے انگارے دہکنے لگے۔ اس کے ہونٹ ہلے اور اس کی آواز آئی، حرمت، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی اولاد ہے، جن میں نہ تیری کوئی خوشبو ہے نہ میری کوئی پہچان ہے۔ انہوں نے تمہیں کاٹا، تیرا سودا کیا، مجھے بیچا، میرا بیوپار کیا۔ کون سا عیب ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ لیکن بس اب ان کے ہوس برے ہاتھوں کو روکنا ہے۔ ادھر آؤ میری حرمت، مجھ سے اپنا منہ نہ چھپاؤ۔ میں تمہارا غم جانتا ہوں۔ جنہیں تم نے اپنی کوکھ سے جنم دیا انہوں نے تمہارے چہرے کی سرخی چھینی، جنہیں تو نے پالا پوسا بڑا کیا انہوں نے تمہیں زخم دیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم تو وہ ماں ہو جس کی کوکھ میں ہی ان سب کو جانا ہے۔ مجھے ایک سچ بتاؤ، چہرے سے ہاتھ ہٹا کے سنو، برا نہ منانا۔ میں جانتا ہوں تم بہت سندر ہو، تمہارے جسم کے پھلوں کی مہک دور دور تک تھی، دور دور سے لشکر تمہیں تاراج کرنے آتے تھے۔ سچ تو سچ رہے گا، تاراج کرنے والوں نے کتنا عرصہ تم پہ راج کیا، اور انہی کے راج میں تم نے ان بچوں کو جنم دیا۔ میرا حوصلہ دیکھو، میں نے انہیں اپنا نام دیا، تم ان کے قدموں میں بچھی، میں نے ان کے سر پہ سائبان کی۔ آگ کے طوفان سے نکل کے ان کے لیے پھولوں کا ایک گھر لیا، ایک خواب دیکھا کہ ہمارے بچے جوان ہوں گے تو ہمارے زخم مندمل ہو جائیں گے، مگر دیکھ ہمارے زخم تو پھر سے لہو اگل رہے۔ ایسے گھائل تو ہم کبھی نہ تھے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حرمت کی سسکی نکلی۔ اللہ یار نے اپنے دونوں ہاتھ حرمت کے کندھوں پہ رکھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، حرمت بی بی، تمہاری حرمت آج بھی مجھ پہ لازم، مگر گزرے کل کے راج سے آج تاراج کرنے والی اولاد دیکھ کے شک میں پڑ گیا۔ یہ ہماری اولاد ہماری نہیں لگتی، تیری چاہے ہو میری نہیں لگتی۔ ان کی شکلیں، عادتیں، طور طریقے تو ان پرہنوں سے ملتے جلتے جنہوں نے کبھی تمہارے غلام جسم پہ راج کیا تھا۔ آؤ اس اندھیر نگری میں میرے پاس آؤ، میں تمہارے آنسو پوچھوں، گناہ کے دور میں گناہ گار ہونا مجبوری تھی۔ آؤ آزادی کے ان لمحوں کی زندگی کی خاطر ہم اپنے جائز وارثوں کو جنم دیں، جو تیرے تقدس کے پہچانے اور میرے نام کے اصل وارث ہوں۔